بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نمرا یار، گرما گرم کڑک چائے تو پلا دو، سر میں سخت درد ہو رہا ہے۔ فہد نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر زوجہ محترمہ سے کہا، جو کمرے میں ادھر ادھر بکھری چیزوں کو سمیٹ رہی تھی۔ جواباً وہ سنی انسنی کیے بدستور اپنے کام میں مصروف رہی تو اسے ایک بار پھر پکارنا پڑا، نمرا یار چائے۔ اس بار نمرا محترمہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی باسکٹ زور سے زمین پر پھینکی۔ کچھ دیر تک خشمگین نظروں سے اس بے وقت فرمائش پر سرتاج کو گھورتی رہی اور پھر تن فن کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ہیں، اسے کیا ہوا؟ فہد حیرت زدہ سا رہ گیا۔ اس کا رویہ ہی اتنا عجیب تھا، ورنہ اس قسم کے موقع پر وہ تڑپ جاتی تھی۔ ہائے اللہ جی، آپ کے سر میں درد ہے، لائیں میں دبا دیتی ہوں۔ کوئی پین کلر لا دوں؟ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ مگر آج تو رد عمل میں بارود بھری خاموشی تھی، کہیں کسی طوفان کا پیش خیمہ ہی نہ ہو۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ وہ واپس کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاتھ میں چائے کا مگ تھام رکھا تھا جو اس نے پٹکنے کے انداز میں اس کے سامنے ٹیبل پر رکھا اور الٹے قدموں لوٹ گئی۔ اس نے گنگسا ہو کر کپ لبوں سے لگایا تو منہ سے کراہ سی نکلی۔ سخت واہیات سی چائے تھی، چینی برائے نام تھی اور قہوے کو بھی زیادہ ابالنے کی زحمت نہیں کی گئی تھی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ سوچنے لگا۔ صبح سے ہی اس کا موڈ بگڑا سا تھا، چہرے کے تاثرات بھی ہرگز اچھے معلوم نہیں ہو رہے تھے۔ حالانکہ اس نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جو بیگم صاحبہ کے مزاج کو گراں گزرتی۔ ناشتے میں اس کے ہاتھ کا جلا ہوا پراٹھا اور ٹوٹی پھوٹی زردی والا آملیٹ بھی اس نے چپ چاپ نوش فرما لیا تھا۔ دوپہر کو آلو بینگن کے سالن پر بھی کوئی احتجاج نہیں کیا گیا اور نہ ہی شام میں اپنے دوست کے ساتھ گھنٹوں فون پر باتیں بگارنے پر اسے کوئی سرزنش کی تھی۔ ہاں، البتہ اتنا ضرور ہوا تھا کہ اس نے تاریخ پوچھی تھی جو اسے صاف صاف کہنا پڑا تھا، یار آج صرف 18 تاریخ ہے، اگر کوئی فرمائشی پروگرام ہے تو مہربانی فرما کر پہلی تاریخ تک انتظار کرو۔ اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ فی الحال تو اس کے پاس زیادہ تحقیق و تفتیش وغیرہ کا وقت نہیں تھا، کیونکہ وہ بے حد ضروری کام کر رہا تھا جو اس نے ہر حال میں آج ہی مکمل کرنا تھا۔ اس لیے اس نے سر جھٹکا، کچی پکی چائے کو جیسے تیسے حلق سے انڈیلا اور دوبارہ کام میں لگ گیا۔ رات کے کام ختم ہوا تو وہ بری طرح سے تھک چکا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا، سر کو دائیں بائیں ہلایا تاکہ گردن کی اکڑن کچھ کم ہو، اور پھر کرسی سے اٹھ کر بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ نمرا ابھی تک کمرے میں نہیں آئی تھی۔ وہ اس کا انتظار کرنے لگا تاکہ دو ٹوک بات کر کے ناراضگی کی وجہ معلوم کر سکے۔ وہ میاں بیوی کے یوں ہی بات چیت بند کرنے کے سخت خلاف تھا، کیونکہ اس طرح ایک تو غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہیں، اختلافات جنم لیتے ہیں، دوسرے وہ کل بھی بدمزہ کھانا کھانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ ناراضی کی صورت میں محترمہ کا سارا غصہ کوکنگ پر نکلتا تھا۔ کافی انتظار کے بعد جب نمرا صاحبہ کے کمرے میں آنے کے کوئی آثار نظر نہیں آئے تو ناچار اس نے پاؤں میں چپلیں اڑیسی اور اس کی تلاش میں باہر نکل آیا۔ بچوں کے کمرے میں جھانکا تو وہ دونوں بے سود سو رہے تھے۔ نمرا ندارت تھی، کچن بھی سارا بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ وہ لان میں چلا آیا، انگوروں کی بیل کے پاس ایک ہیولا سا نظر آیا۔ چند قدم آگے بڑھا تو مدھم مدھم سی سسکیاں سنائی دی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ اب تو حقیقت میں اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ نمرا یار کیا ہوا ہے؟ وہ بھی گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کا سر نرمی سے اٹھایا۔ اس کی آنکھیں متورم تھی، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور پھینی سی ناک سوج کر پکوڑا ہی دکھ رہی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ یار بتاؤ تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ اس نے تشویش سے پھر پوچھا۔ ہٹیں آپ، جائیں یہاں سے۔ اس نے فہد کے ہاتھوں کو پرے دھکیلا اور مسلسل سوں سوں کرتی رہی۔ کیسے جاؤں؟ پتہ تو چلے آخر ہوا کیا ہے۔ وہ بھی جھنجھلا اٹھا۔ میں نے آپ سے آج تاریخ پوچھی تھی۔ وہ بھی آگے سے پھٹ پڑی۔ ہاں میں نے بتا تو دیا تھا کہ آج 18 تاریخ ہے، اور میری تنخواہ؟ ارے بھاڑ میں گئی آپ کی تنخواہ۔ تنخواہ کو کون پوچھ رہا تھا؟ میں تو آپ کو یاد دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آج میری برتھ ڈے ہے۔ وہ پھر سے چہکو پہکو رونے لگی۔ اف خدایا، اس پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ سوری یار، میں بھول گیا، مگر فاریہ کا میاں تو نہیں بھولا۔ وہ دونوں تو آج آؤٹنگ پر گئے ہیں، وہیں کیک کاٹا ہے اور اس نے فاریہ کو اتنا اچھا گفٹ بھی دیا ہے، سٹیٹس لگا ہوا ہے۔ وہ سسکی۔ اچھا تو اصل صدمہ اس بات کا ہے۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ نمرا یار، تم بیویاں نہ جانے کیوں شوہروں کی محبت کو سالگرہ وغیرہ کے تحفے تحائف میں تولتی ہو۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ تنک کر بولی۔ نمرا، میں تمہاری سالگرہ بھول گیا،
اس کے لیے معذرت، لیکن کیا تمہیں اس کے علاوہ میرے کسی طرز عمل سے محبت یا چاہت کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی؟ میں آلتی پالتی مار کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور کسی ٹیچر کی طرح سمجھانے لگا، دیکھو نمرا، میں تمہارا کتنا خیال رکھتا ہوں، تمہارے دوپٹے رنگوا لاتا ہوں، تمہارے کپڑے درزی کو دے آتا ہوں، اگر خود تمہارا شاپنگ کا موڈ ہو تو بچوں کو گھر پر رکھ کر سنبھال لیتا ہوں، تمہیں خدا نخواستہ بخار چڑھ جائے تو کھچڑی بنا دیتا ہوں، کبھی کبھار چائے کی پتیلی بھی مانج دیتا ہوں، مننے کا ڈائپر بدل دیتا ہوں، اگر کبھی تم میری شرٹ کے بٹن ٹانکنا بھول جاؤ تو ایلفی سے خود ہی جوڑ لیتا ہوں، تمہاری ادھر ادھر گری پڑی لپسٹک اٹھا کر بچوں کی پہنچ سے دور رکھ دیتا ہوں، مگر سالگرہ کا تحفہ تو بھول ہی جاتے ہیں۔ نمرا نے اس کی چلتی زبان کو بریک لگائی، آخر فاریہ کا میاں بھی تو یعنی وہی ڈھاک کے 3 پارٹ۔ یار ہر شخص کا مزاج اور حالات مختلف ہوتے ہیں، فاریہ اس کا میاں ایک بے اولاد جوڑا ہے، دونوں کبھی شادی کی سالگرہ کبھی ویلنٹائن وغیرہ منا کر اپنا دل بہلاتے ہیں، پھر ان کے معاشی حالات ایسی عیاشیوں کی اجازت بھی دیتے ہیں، مگر ایک بات بتاؤ، کیا محبت صرف کیک، پھولوں اور گفٹ میں چھپی ہوتی ہے؟ وہ کچھ اداس ہو کر بولا، میں نے کب یہ کہا، آپ خالی وش ہی کر دیتے۔ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ اوف یار، تمہیں پتا تو ہے کہ میں تاریخ وغیرہ یاد رکھنے کے معاملے میں کتنا چور ہوں، کوئی فارم فل کرنا ہو تو اپنی تاریخ پیدائش تم سے پوچھتا ہوں، پھر آج تو میں بے حد مصروف تھا، ایک دوست کے توسط سے آن لائن کام پکڑا ہے، کیونکہ اب اتنی مہنگائی میں ایک تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا۔ بھائی بات ہے سچ کہ تمہاری سالگرہ تو سرے سے یاد نہیں تھی، مگر یہ احساس ضرور تھا کہ اس سیزن میں تمہیں ایک بھی ڈھنگ کا جوڑا نہیں بنوا کر دے سکا، اس لیے سوچا تھا کہ آن لائن کام کے جو پیسے ملیں گے ان سے تمہیں شاپنگ کروا دوں گا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ تم مجھ سے اتنی بدگمان ہو۔ وہ نہ تو بدگمان تھی اور نہ ہی بدزن، بلکہ اب تو اس کی وضاحت سے قائل بھی ہو چکی تھی، مگر نہ جانے کیا بات تھی، آج دل بے جا نخرے دکھانے پر تلا ہوا تھا، اس لیے اسے مصنوعی روٹھی ٹوٹی نظروں سے دیکھتی رہی۔ پلیز یار اب مان بھی جاؤ نا، وہ اتنی مسکینیت سے بولا کہ بے اختیار اسے ہنسی آ گئی، جسے چھپانے کے لیے وہ جلدی سے اپنا منہ پہنچنے لگی تو وہ جلدی سے گھبرا کر بولا، نمرا خدا کے لیے اس سے صاف کرو۔ اس نے اس کے آنچل کا ایک پلو اس کی سمت بڑھایا، اس وقت سے مسلسل میری شرٹ سے صاف کیے جا رہی ہو۔ کیا؟ اس نے جھٹ پوری آنکھیں کھول کر دیکھا، واقعی اس نے اپنے ہاتھ میں اس کی شرٹ کا دامن تھام رکھا تھا۔ اف اللہ، اس نے فوراً دامن چھوڑا اور جھینپ کر سر جھکا لیا۔ فہد نے ذرا لاڈ سے اس کی تھوڑی کو چھو کر چہرہ اوپر کیا تو نمرا نے پل بھر کے لیے اس کی جانب دیکھا اور اس کی آنکھوں میں اسے کیا کچھ نظر نہیں آیا، محبت، مان، خلوص، وفا، چاہت، سب ہی کچھ۔ ایک بیوی کو اور کیا چاہیے؟ وہ تو فوراً پگھل گئی۔ فہد نے اپنا بازو پھیلایا تو اس نے سرشار سی ہو کر اس کے کندھے سے سر ٹکا دیا، پھر وہ اس کا سہارا لے کر اٹھی اور دونوں ہولے ہولے قدم بڑھاتے ہوئے اندرونی حصے کی جانب چل دیے۔ چلتے چلتے فہد گنگنا بھی رہا تھا، روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں پیا۔